آج ویو 360 میں امریکی صدارتی انتخابات میں 90 دن باقی، رائے عامہ کے جائزوں میں جو بائیڈن آگے، لیکن صدر ٹرمپ کے حامی بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلیم کے میدان میں تعاون کو کیا کرونا وائرس متاثر کر سکتا ہے؟ پہلے تو دہشت گردی نے ہمیں مارا ہے، ابھی وائرس نے ہمیں مارا ہے، ہمارے پوچھنے والا کوئی ہے نہیں۔ اور پشتو فلم انڈسٹری دہشت گردی کے بعد اب عالمی وبا سے پریشان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں صرف 90 دن رہ گئے ہیں۔ کیا یہ انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں؟ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایسا نہیں چاہتے، اور امریکی اراکین کانگریس کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ انتخابات ملتوی کرنے کے سوال نے جنم لیا صدر ٹرمپ کی ایک ٹویٹ سے، جس میں انہوں نے ڈاک کے ذریعے سب کو بیلٹ ارسال کرنے کے طریقہ کار پر تنقید کی، اور کہا کہ اس کی وجہ سے 2020 کے انتخابات تاریخ کے سب سے زیادہ ناقص اور دھوکہ دہی کے شکار انتخابات ہوں گے، اور پھر سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے پوچھا کہ اس وقت تک انتخابات کو مؤخر کر دیا جائے جب تک لوگ مناسب، درست اور محفوظ انداز میں سلامتی کے ساتھ ووٹ نہ دے سکیں۔ لیکن پھر وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر نے واضح کر دیا کہ وہ انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے، لیکن بیلٹس کھو جانے کے باعث نتائج میں بھی تاخیر نہیں چاہتے۔ میں انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتا، میں انتخابات چاہتا ہوں، لیکن میں ایسے بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو 3 ماہ انتظار کرنا پڑے اور پھر پتہ لگے کہ بہت سے بیلٹ تو گم ہو گئے اور الیکشن کا کوئی معنی نہیں رہا۔ امریکہ میں انتخابات کی تاریخ کا تعین کرنے کا اختیار اراکین کانگریس کو حاصل ہے، صدر کو نہیں۔ صدر کی اپنی جماعت ریپبلکن پارٹی کے اعلیٰ اراکین کا کہنا ہے کہ جب مشکل ترین حالات میں کبھی انتخابی عمل ملتوی نہیں ہوا تو اس سال بھی بروقت انتخاب کرانے کا طریقہ کار ڈھونڈ لیا جائے گا۔ ڈیموکریٹ اراکین کانگریس، انتخابی عہدیدار اور شہری حقوق کی تنظیمیں صدر کی ٹویٹ پر تنقید کر رہی ہیں، لیکن وائس آف امریکہ کو ایک بیان میں صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ترجمان ہوگن گڈلی نے واضح کیا کہ صدر نے اس افراتفری پر سوال اٹھایا ہے جو ڈیموکریٹس کی جانب سے سب کو بیلٹ ارسال کرنے کے منصوبے سے پیدا ہوگی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ مہم بغیر ثبوت کے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے بارے میں شبہات پیدا کر رہے ہیں، مگر مہم کے ترجمان نے نیو یارک کے ایک انتخاب کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ووٹر لسٹوں میں بہت سے نقائص ہوتے ہیں جس کے باعث افراتفری اور نتائج میں تاخیر پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وقت رائے عامہ کے جائزوں میں ڈیموکریٹک پارٹی کے متوقع امیدوار جو بائیڈن صدر ٹرمپ سے نمایاں طور پر آگے ہیں، لیکن 3 نومبر کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن کو صدر ٹرمپ پر سبقت کیوں حاصل ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ جو بائیڈن کی لیڈ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور صدر ٹرمپ کو فائدہ۔ امریکہ میں مسلسل بڑھتی ہوئی کرونا وائرس کی وبا، معاشی مندی اور مظاہروں کے دوران صدر ٹرمپ کی کارکردگی کے بارے میں عوام کا اطمینان کم ہو رہا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے متوقع صدارتی امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن اس وقت رائے عامہ کے جائزوں میں صدر ٹرمپ سے کافی آگے ہیں۔ ان کی اس سبقت کی ایک بڑی وجہ ان کی منظم مہم ہے جس میں وہ ملک کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کی حکمت عملی اور ان کے بیانات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ صدر کے طور پر کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہوں؟ مطلب واقعی رائے عامہ کے جائزوں میں صدر کی کم مقبولیت کے باوجود ان کے حامی کہتے ہیں کہ اگر نومبر کے انتخابات سے قبل امریکہ نے کرونا وائرس کے کیسز کم کر لیے یا مؤثر ویکسین تیار کر لی تو صدر کے دوبارہ منتخب ہونے کے امکانات بہتر ہو جائیں گے۔ اس وبائی مرض پر جتنی توجہ مرکوز رہتی ہے بائیڈن کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، لہٰذا کوئی بھی مسئلہ یا مسائل جو اس وبا سے توجہ کو دور کرتے ہیں جو بائیڈن کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں اور صدر ٹرمپ کے لیے مددگار۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں کو یہ بھی امید ہے کہ امریکہ کے مختلف شہروں میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرے پرتشدد رخ اختیار کرتے ہیں تو صدر کی جانب سے لا اینڈ آرڈر کو اہمیت دینے کا بیانیہ بھی لوگوں کو پسند آتا ہے۔ ہم کبھی بھی پولیس کی فنڈنگ کم نہیں کریں گے، ہم مزید بہترین پولیس اہلکار بھرتی کریں گے تاکہ پولیس مضبوط ہو نہ کہ کمزور۔ بائیڈن اپنی طرف سے محتاط رہے ہیں کہ مظاہرین کی طرف سے پولیس کا نظام ختم کرنے یا اس کے فنڈز کاٹنے کے مطالبات کی توثیق نہ کریں، لیکن بائیڈن کی طرف سے معیشت، ماحولیات اور بظاہر صحت کے لیے پیش کیے گئے وسیع اور مہنگے منصوبوں کو ریپبلکنز بھی یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں کہ یہ سوشلسٹ ہیں، ان سے نوکریاں چلی جائیں گی، اور یوں وہ ایسے آزاد ووٹرز کو اپنی جانب مائل کرنے کی امید کریں گے جو کاروبار کے فروغ کو اہمیت دیتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی اسقاط حمل، اسلحے کے قوانین اور غیر قانونی امیگریشن پر صدر ٹرمپ کے نظریات بھی ان کے حامیوں کا جوش و جذبہ برقرار رکھنے میں کردار ادا کریں گے۔ آنے والے دنوں میں اگرچہ جو بائیڈن ایک خاتون کو اپنے ساتھ نائب صدر کے لیے منتخب کرتے ہیں تو اس سے ڈیموکریٹک پارٹی کے روایتی حامی تو خوش ہوں گے، لیکن ممکن ہے دیگر حلقے اس سے یا تو ضرورت سے زیادہ ترقی پسند سمجھیں یا ناکافی۔ 77 سالہ بائیڈن کے لیے صدارتی مباحثے بھی ممکنہ طور پر خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے منہ سے غلط الفاظ بھی نکل جاتے ہیں۔ 2016 کے انتخابات سے پہلے رائے کے جائزے ہلری کلنٹن کی کامیابی کی پیشگوئی کر رہے تھے، مگر یہ جائزے غلط ثابت ہوئے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے لیے حکمت عملی تیار کرنے والے متفق ہیں کہ موجودہ جائزے اس سال کے صدارتی انتخابات میں بائیڈن کی فتح کی ضمانت نہیں ہیں۔ برائن پیرن کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بارے میں مزید اہم اور دلچسپ معلومات آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کی اہم ترین خبروں کا سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز اور پلیٹ فارمز پر، facebook.com/VOA Urdu، اور اس کے علاوہ ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ ہر سال پاکستان سے کئی سو طالب علم امریکہ آتے ہیں۔ ہائی اسکول سے لے کر یونیورسٹی کی سطح پر جاری اس تعلیمی تعاون سے دونوں ملکوں کے نوجوان بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ کووڈ-19 کی وبا نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلیم کے میدان میں تعاون پر کیا اثر ڈالا ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں عمران جدون کی رپورٹ۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر پچھلے 20 سالوں سے اگرچہ سیکیورٹی کا نقطہ نظر حاوی رہا ہے، لیکن اسی اتار چڑھاؤ کے دوران ایک شعبہ جس نے دونوں ملکوں کے عوام کو جوڑے رکھا وہ ہے تعلیم۔ پاکستان سے آنے والے فل برائٹ اسکالرز کہتے ہیں کہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے سے ان کا سوچنے کا انداز بدلا ہے۔ آپ ایک ڈیولپ کنٹری میں جا کے ان کے سسٹم کو پڑھیں، ان کی پالیسیز دیکھیں کہ کیا ہیں، کیا وہاں پہ ہو رہا ہے، ان کا ایک بالکل ایک ڈفرینٹ ہے ہم لوگوں سے سسٹم، کس طرح سے وہ چلتا ہے، آپ کی لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ ایکسپوئر ملتا ہے ایک انٹرنیشنل۔ ہم جو یہاں پہ چینجز دیکھتے ہیں، جو اچھی چیزیں دیکھتے ہیں ان کے کلچر میں، وہ جو فل برائٹرز ہوتے ہیں، جو ایلومنائی ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ واپس جا کے پاکستان میں امپلیمنٹ کی جائے۔ ثقافتی تبادلوں کے پروگرامز اور اسکالرشپس کی دستیابی کے باعث امریکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پرکشش منزل رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں 1885 پاکستانیوں کو تعلیم کے لیے F1 ویزا دیا گیا، جبکہ 2020 میں اب تک کم از کم 742 ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس سال ویزوں میں کمی کی ایک وجہ کووڈ-19 کی وبا ہے۔ بعض ماہرین فکر مند ہیں کہ وبا کے باعث دونوں ملکوں کے درمیان تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیاں بری طرح متاثر بھی ہو سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ ٹو یونیورسٹی ریلیشن میں یہ کویشچن مارک آ گیا ہے کہ مستقبل کیا ہوگا۔ حکومت ٹو حکومت میں یہ آ گیا ہے کہ جو اس کا اکنامک بیک لیش ہے کووڈ کا، اس سے پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا اور امریکہ پہ کیا اثر پڑے گا۔ امریکہ کی اکانومی اگر ڈپریس ہوگی تو کیا وہ جو پروگرامز ہیں وہ رہ سکیں گے یا نہیں۔ جولائی میں امریکہ کے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ نے اعلان کیا کہ غیر ملکی طلبہ نے اگر صرف آن لائن کلاسز لیں تو انہیں ان کے وطن واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس خبر نے پاکستانی طلبہ کو بھی پریشان کر دیا۔ مجھے اگر گریجویٹ ڈگری نہیں ملی تو میری محنت بہت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن جلد ہی یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا، جو کہ پاکستانی طلبہ کے لیے بھی ایک اطمینان بخش پیش رفت تھی۔ آنیسٹلی بہت اچھی فیلنگ، خوشی کی فیلنگ اور ایک اطمینان اور امید کی فیلنگ آئی تھنک نہ صرف مجھے بلکہ جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان سب کو ہوئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی طلبہ کو امریکی ثقافت اور اقدار سے روشناس کرانے اور پاکستانی طلبہ سے سیکھنے کے مواقع کی قدر کرتا ہے۔ ماہرین کی نظر میں امریکہ میں غیر ملکی اسٹوڈنٹس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک عالمی وبا کے بیچ جب بہت کچھ غیر یقینی کا شکار ہے، امریکی پالیسیوں میں تبدیلی کا امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان سے آنے والے اسٹوڈنٹس کی خواہش یہی ہے کہ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عید کے موقع پر تفریح کے لیے بہت سے لوگ سینما گھروں کا رخ کرتے ہیں، لیکن کورونا وائرس کے باعث لاگو پابندیوں کے نتیجے میں سینما گھروں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ عید الفطر کے بعد اب عید الاضحیٰ پر بھی فلم انڈسٹری کا کاروبار بند رہا۔ پشاور سے نظر الاسلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ پشتو فلم انڈسٹری پہلے ہی ایک عرصے سے مسائل کا شکار تھی اور کورونا وائرس نے اس انڈسٹری سے منسلک افراد کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ شاہد خان گزشتہ 30 سالوں سے پشتو فلموں میں بطور لیڈ ایکٹر کام کر رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے لگ بھگ 350 فلموں میں کام کیا ہے۔ عید کے موقع پر وہ عموماً انتہائی مصروف ہوتے ہیں کیونکہ ان کی فلمیں ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں۔ کرونا وبا کے باعث اب وہ دن گن رہے ہیں کہ دوبارہ فلموں میں کام کر سکیں، لیکن یہ مشکل دور ان کے لیے نیا نہیں۔ پہلے تو دہشت گردی نے ہمیں مارا ہے، ابھی وائرس نے ہمیں مارا ہے، ہمارے پوچھنے والا کوئی ہے نہیں۔ ہمارے پورے KPK میں 70-80 سنما تھے، پھر کم ہوتے 60 پہ آ گئے، 60 سے 50 پہ سے آہستہ آہستہ کم ہو کے ابھی تقریباً میرے خیال میں ٹوٹل KPK میں 8, 9 یا 10 سنمے ہوں گے۔ تو زوال فلم کے لیے نہیں ہے، زوال جو ہے سنما پہ ہے جو دہشت گردی کی وجہ سے لوگوں نے سنمے توڑ دیے۔ پشتو فلم انڈسٹری کو پالی ووڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھے وقتوں میں سال میں تقریباً 30 تک فلمیں بنتی تھیں۔ دہشت گردی کے لہر کے بعد انڈسٹری نے سر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جدید ٹیکنالوجی کی کمی اور روایتی کہانیاں بھی پشتو فلموں کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنتی رہیں۔ فلم سازوں کے مطابق وہ اس سال عید کے لیے تقریباً 6 فلموں پر کام کر رہے تھے، لیکن وبا کی وجہ سے تمام شوٹنگز ملتوی کرنا پڑی۔ سینما مالکان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کے اصولوں کے تحت انہیں بھی کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے۔ حکومت سے ہماری یہ درخواست ہے کیسے اور کاروبار کھولے گئے ہیں، ہمارے سرمحلوں کو بھی کھولا جائے۔ اس میں جو ایک بہترین بات یہ ہے، لوگوں کا ذہن ذرا بدل جائے گا، فریش ہو جائیں گے۔ کیوں ہمارے ملک میں جو بیماری آئی ہے کورونا کی وجہ سے لوگ بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں، یہاں تک بازاروں تک بھی نہیں آتے۔ کرونا وائرس کی وبا سے قبل پشاور کے میوزک اسٹوڈیوز بھی ریکارڈنگ میں مصروف رہتے تھے، لیکن اب یہاں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ پہلے تو بہت اچھی تھی، فلموں کا گانے ریکارڈنگ کے لیے سنگر آتے تھے، وہ کام بہت اچھا تھا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں، اپنے جیب سے کرایہ بل وغیرہ خرچ اپنے دیتے ہیں۔ یہ پنشنی بھی بند ہے، شادی حالی بھی بند ہے، سب کچھ۔ بس سنگر بھی ابھی کس لیے نہیں آتے ہیں۔ پشتو سینما سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ محدود پیمانے پر سرگرمیوں کی بحالی ہو جانی چاہیے تاکہ وہ عوام کو تفریح مہیا کر سکیں اور اپنے مالی حالات بھی بہتر کر سکیں۔ حالات دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ شائقین کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری سے جڑے افراد کو بھی ایک عرصے تک پرانی پشتو فلموں سے ہی دل بہلانا پڑے گا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ کورونا بحران کی وجہ سے اس وقت لاکھوں بے روزگار امریکی حکومتی امداد کے سہارے جی رہے ہیں۔ حکومت کے پہلے امدادی پیکج میں کرایہ داروں کو بے گھری سے بچانے کے لیے خاص تحفظ فراہم کیا گیا تھا، لیکن اس کی میعاد 25 جولائی کو ختم ہو گئی۔ نئے امدادی پیکج کے منتظر لاکھوں افراد کو ڈر ہے کہ وہ کہیں بے گھر نہ ہو جائیں۔ دارالحکومت واشنگٹن کی ہمسایہ ریاست ورجینیا میں رہنے والے ایک ایسے ہی خاندان کی کہانی آئیے دیکھتے ہیں۔ سوڈانی نژاد امریکی شہری سمی بورما 3 مختلف جگہوں پر کام کر کے ماہانہ $6,000 تک کما لیا کرتے تھے، لیکن کووڈ-19 نے انہیں بے روزگار بنا دیا۔ میں 4 ماہ سے کرایہ ادا نہیں کر پا رہا۔ ہمارے پاس صرف امدادی چیک کی رقم کے علاوہ کچھ نہیں۔ بچوں کی وجہ سے تھوڑا بہت ایمرجنسی کے لیے بچا لیتے ہیں۔ مجھے بے گھر ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ کرایہ بہت زیادہ ہے۔ بچوں میں ایک اور کا اضافہ بھی ہونے والا ہے۔ ہفتہ وار 350 کے امدادی چیک کی رقم سے کچھ گزارا تو ہو جاتا ہے، لیکن اس سے اپارٹمنٹ کا کرایہ ادا کرنا ممکن نہیں تھا۔ ان کی رہائشی عمارت میں بے گھری سے تحفظ کی قومی رعایت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیئرز ایکٹ کے تحت بے گھری یا تاخیر سے کرایہ ادا کرنے پر جرمانے وغیرہ سے تحفظ نہیں ملتا۔ بلڈنگ انتظامیہ کے مطابق انہوں نے لیٹ فیس ختم کر کے اور کرایہ ادا کرنے کی حتمی تاریخیں بڑھا کر کرایہ داروں کی مدد کی، لیکن جب ریاست ورجینیا میں کرایہ داروں کو دی گئی رعایت کی مدت جون میں ختم ہوئی تو انہوں نے سمی کو گھر خالی کرنے کا نوٹس بھجوایا۔ کورٹ میں سمی نے بے روزگاری کا ثبوت پیش کر کے کچھ اور مہلت حاصل کر لی۔ ورجینیا میں کرایہ داروں کو کچھ تحفظ فراہم کیا گیا ہے، جس کے تحت کورونا بحران سے پہلے بروقت کرایہ دینے والوں کو بے روزگار ہونے کی صورت میں کرایہ دینے کے لیے 2 ماہ کی اضافی مہلت ملتی ہے۔
इस सूरत हाल में चंद मकामी तंजीमें समी जैसे घरानों की मदद कर रहे हैं। हमारे लिए लोगों को उनके घरों में रखने के बजाय बेघर अफराद को किसी नई जगह मुंतकिल करना ज्यादा महंगा पड़ता है। कौमी सतह पर भी बेघर होने का हकीकी खतरा मौजूद है। एक रियल एस्टेट कंपनी के आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका भर में तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख किरायादार जबकि 1,60,000 घर मालिकान को बेघर होने का खदशा है। वर्जीनिया से डेमोक्रेट सेनेटर मार्क वार्नर कहते हैं कि रियासत भर में तकरीबन 10 लाख घर मालिकान इस खतरे से दो चार हैं, जबकि किरायादार अफराद अक्सर कोरोना से ज्यादा मुतासिर होने वाली मुलाजमतें करते हैं। समी की रिहायशी इमारत में ज्यादातर अफ्रीकी नजात तारिकीन वतन रहते हैं। बेरोजगार अफराद को किराया अदा नहीं करना चाहिए। हाउसिंग सेक्टर में इंसाफ की जरूरत है, जहां किराया अदा करने का ताल्लुक आमदन से होना चाहिए। किराया न दे पाने के अलावा समी पर क्रेडिट कार्ड्स कर्जों का बोझ भी है, जिसे वो शायद उबर चलाकर उतार सकें, लेकिन उस सूरत में कोरोना वायरस की उनके घर तक रसाई आसान हो जाएगी। मुलाजिमत तलाश करने की तगोदो में वो मायूसी से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। वेरोनिका इग्लेसियस के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। कोरोना वायरस के लिए इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर ने लोगों के जहनी दबाव और थकन में इजाफा कर दिया है। जहनी अमराज के माहिरीन का कहना है कि लोगों को खुद ही अपने मामूलात नए सिरे से तरतीब देकर खुशो-खुर्रम जिंदगी का आगाज करना चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं माहिरीन की तजावीज़। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले रखा है। बहुत सी जगहों पर जुज़वी बंदिश की वजह से लोग अब दफ्तर जाने के बजाय घरों से काम करते हैं। समाजी जिंदगी की दीगर मसरूफियात खत्म होकर रह गई हैं। घरों से शाज़ो नादिर ही निकलना होता है। इन महदूद हालात में बहुत से लोग यकसानियत का शिकार हैं और जहनी दबाव महसूस करते हैं। आजकल बेशतर अफराद अपने घर से दफ्तर का काम करते हैं। इस तरह उन्हें अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने का खूब मौका मिलता है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि पहले वो तैयार होकर दफ्तर जाते थे, माहौल तब्दील होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से वो जहनी दबाव में रहते हैं। नामालूम सी परेशानी का एहसास उन्हें घेरे रखता है। जिंदगी के इन बदले तौर तरीकों के साथ समझौता करने और अजनबी मामूलात के साथ जिंदगी गुजारना कोई खुशगवार तजुर्बा नहीं। जहनी अमराज की माहिर डेनेल ब्लेसिंग टेलर कहती हैं कि लोगों को चाहिए कि वो नए हालात का हकीकत पसंदाना जायजा लें और रोजमर्रा जिंदगी को नए सिरे से तरतीब दें और ये सोचें कि वो माजी की तरह ही ऑफिस जा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वो पहले की तरह अपने मुकर्ररा वक्त पर उठें, थोड़ी बहुत वर्जिश करें और फिर काम शुरू करें। इसी तरह रात को घर वालों के साथ खाना खाएं और इस दौरान कोशिश करें कि कोरोना वबा के बारे में कम से कम सोचें और बात करें। डॉक्टर डेनेल कहती हैं कि दुनिया में और भी बहुत से मौज़ूआत हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। मनफी और गैर तामीरी ख्यालात से दूर रहकर ही आम लोग अपने जहनी दबाव को कम कर सकते हैं। बाहर निकलते हुए कई बार सोचें कि क्या बाहर जाना जरूरी और महफूज है, और ये भी कि आप किससे मिल सकते हैं, किसको अपने घर बुलाना मुनासिब है। इसका फैसला आपको खुद करना है। इसी तरह खबरें सुनते हुए अगर आप महसूस करें कि इससे घबराहट और परेशानी में इजाफा हो रहा है, तो आप खबरों को बंद कर दें और खुद को किसी और काम में मसरूफ कर लें। डॉक्टर डेनेल का ख्याल है कि अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो जिस्म और दिमाग को खुद कंट्रोल किया जा सकता है। वक्फे वक्फे से योगा की मशकें भी कारआमद साबित होती हैं, और ये कि हमें सबसे ज्यादा तवज्जो अपनी जहनी हालत पर देनी चाहिए, और अगर सोचने का अंदाज बदल जाए तो आधी से ज्यादा जहनी बीमारी टल जाती है। वो कहती हैं कि इसके लिए दिमाग को तरबियत देने की जरूरत होती है। आपको ये देखना चाहिए कि आप इन हालात में मुस्तकबिल करीब में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जो इख्तियार में नहीं उस पर पछताना नहीं चाहिए।
माली परेशानियां बढ़ गई हैं, लोगों के रोजगार खत्म होने से आमदनी के जराए बंद हो गए हैं। फितरी तौर पर इससे जहन पर दबाव बढ़ता है। यकीनन ये मुश्किल वक्त है, मगर यही वक्त होता है जब इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए। मुआशी बहरान से निकलने के नए रास्ते तलाश करना बेहद जरूरी है। ज़हनी अमराज की माहिर डॉक्टर डनेल कहती हैं कि फिलहाल ये मौका है कि घर वालों के साथ जी भर कर वक्त गुजारें और इससे लुत्फ उठाएं। आइंदा जिंदगी में शायद ये वक्त मिले ना मिले, क्योंकि कोरोना वायरस के खात्मे के बाद भी हमारी जिंदगियों में माजी जैसे हालात नहीं होंगे और हमें इसकी तैयारी अभी से करना होगी। अमेरिका में सदारती इंतखाब की तारीख का दिन कैसे मुंतखब होता है? कानून कहता है कि ये इंतखाब नवंबर के पहले पीर के बाद आने वाले पहले मंगल को होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर मंगल पीर के बाद ही आता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मंगल 1 नवंबर को हो तो फिर इंतखाबात अगले हफ्ते मंगल को होंगे, यानी नवंबर के पहले पीर के बाद। एक और दिलचस्प फैक्ट, अमेरिका में इलेक्शन डे पर छुट्टी नहीं होती। लोग काम से कुछ देर की छुट्टी लेकर वोट डालने जाते हैं और यही वजह है कि बहुत से लोग वोट डालने ही नहीं जाते। बहुत सी अमेरिकी कंपनियां ये बदलने की कोशिश कर रही हैं। वोटिंग यकीनी बनाने के लिए वो मुलाजमीन को क्या सहूलतें देने के वादे कर रही हैं और इससे कितना फर्क पड़ सकता है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट से। अमरीकियों को वोट डालने के लिए निकलना चाहिए। ये पैगाम मुल्क भर की सैकड़ों कंपनियों के सरबराहों ने दिया है और अपने कारकुनों को हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए कई तरह की सहूलतों की पेशकश की है। कपड़ों और दीगर सामान की एक कंपनी पैटागोनिया के तर्जुमान का कहना है कि वोटिंग के लिए जाते हुए लोगों को तनख्वाह कटने की फिक्र नहीं होनी चाहिए। इस कंपनी ने 2016 के इंतखाबात में भी अपने मुलाजमीन को तनख्वाह के साथ छुट्टी दी थी। इसका मतलब ये है कि हम अपने मुलाजमीन को ये बता रहे होते हैं कि उस रोज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने से ज्यादा कुछ अहम नहीं है। पैटागोनिया खुद को एक एक्टिविस्ट कंपनी करार देती है। ये टाइम टू वोट नामी गैर मुनाफा बख्श तहरीक की शरीक बानी भी है, जिसमें 600 के करीब कारोबार शामिल है। इनका मकसद अमेरिका भर में वोटर्स की तादाद बढ़ाना है। बड़ी अमेरिकी कंपनियां वॉलमार्ट, टारगेट, बेस्ट बाय, वीजा, डेलॉयट, जेपी मॉर्गन, चेज, ट्विटर, उबर, लिफ्ट समेत तमाम मुतादिद कंपनियां और उनके तमाम मुलाजमीन हम सब मिलकर सोसाइटी में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कंपनियों की शमूलियत बहुत अहम है, क्योंकि तकरीबन 35% वोटर्स को काम की वजह से वोट डालने में मुश्किल पेश आती है। अमेरिका में रवायती तौर पर मंगल के रोज वोटिंग होती है। इस मौके पर कंपनियां अहम किरदार अदा कर सकती हैं, न सिर्फ अपने मुलाजमीन की वोट डालने के लिए जाने की हौसला अफजाई करके, बल्कि अपने प्लेटफॉर्म्स को आम लोगों की शमूलियत के लिए फराहम करके भी। Vote.org पैटागोनिया जैसी कंपनियों के साथ मिलकर वोट कास्ट करने की हौसला अफजाई करती है। ये सब काम से मुतालिक रुकावटों को दूर करके अपने मुलाजमीन को वोट से मुतालिक मालूमात और सहूलतें फराहम करने का एक मजमुआ है। जून में फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग ने कहा था कि उनकी कंपनी वोट के इंदराज में 40 लाख लोगों को मदद कर रही है। और ये मालूमात वोट के इंदराज, मेल के जरिए और वक्त से पहले वोट डालने से मुताल्लिक हैं। उबर ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाह के साथ छुट्टी देने के साथ ट्रांसपोर्ट और खाने की सहूलत भी फराहम करेगी। हम चाहते हैं कि वो करोड़ों अफराद भी वोट डालने निकलें जिन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में वोट नहीं डाला था, और हमें आने वाले दिनों में इन लोगों की राह में हायल तमाम रुकावटों को हटाना है। जूली तबो के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और आप हमें लिख सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।